الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سبحان الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ. مسلمان یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے. مسلم ہر رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اور ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا. یہ بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا. حکمت مبراد روشی پڑھ لو. گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں،
میرے بعد ملک کا جو مایہ ناز خطیب حضرت مولانا محمد رمضان صاحب نعمانی، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الغفار صاحب توشوی انہوں کا بیان ہونے میں صرف ادھے گھنٹے واسطے تھوڑے نال دو گالی کرنی ہے. امید ہے کہ تم حضرات توجہ نال میری گفتگو کو سن سو. میں اتنا حاضر ہویا حافظ صاحب نال، حافظ احمد صاحب نال میں افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ عرصہ دراز گزر گئے اصا کو یہ علاقے دے اندر آدھے وینے لیکن ماں سوائے چند جانیاں پہچانیاں شکلاں صورتاں نے جڑے کہ عموماً جمعے دے اجتماعات تے سکو نظر آگن، اس تو علاوہ میں کوئی ایسے دوست نظر نہیں آتے جڑے کوئی دین دے واز تقریر پروگرام دے تشریف گھننا مل. اس نظریے کے نال چلو کوئی دین کا مسئلہ معلوم تھی ویسی، کوئی رب کا قرآن سن کے دل کے اندر خشیت تاری تھی ویسی، اللہ کے ان رسول کا شان صحابہ کی عظمت اہل بیت کا مقام معلوم تھی ویسی، یا قبر حشر کا کوئی خوف سارے دل کے اندر پیدا تھی ویسی، لگنا ایویں ہے کہ ایسا ان ساری چیزوں کو یکسر بھلا کے دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہوئے ہیں کہ اللہ نال تعلق جوڑن دی اساں ضرورت بھی محسوس نہیں کریں. میں غلط عرض کروں؟ اتنی بڑی مصیبت اور تکلیف آئی ہے علاقے کے اتنے اجنبی سارے دل نرم نہیں تھے جو اسا اللہ جو رجوع کروں چاہ. قرآن کے زمان مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، کوئی بھی مصیبت یا تکلیف انہیں نہیں آتی بلکہ بما کسبت ایدی الناس، جڑی لوگوں دے اپنے ہاتھوں دی کمائی اپنے ہاتھوں کا کیتا ہوا جو کچھ اساں کرے دے ہیں اللہ مکافات عمل کی صورت کے اندر سارے سامنے پیش کر کے رکھ دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ اللہ نے گفتگو فرما رہے ہیں، عرض کی کہ یا رب جرلے تو لوگوں تے ناراض سی نے تیری ناراضگی دے اظہار دا کیا طریقہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ سب تو پہلا میرے ناراضگی دا اظہار اے ہو دے کہ لوگ فصلات وہینن
فصلات کاشت کریں انہاں کو پلیں جوان کریں جب وہ پک کے تیار تھی رہی فرمایا میں پانی کی صورت کے اندر عذاب نازل کرے نا انہاں دی ہر شے خسو خاشاک دی طرح وہ ویتی ایسیاں بے موسمیاں بارشاں لینا ایسا پانی بھیجے نا کہ ہر شے فنا ہو گئی ختم ہو گئی وہ لوگ کفے افسوس بلے دے بیٹھے ہو جائیں. دوسرا میری ناراضگی دے اظہار دا طریقہ یہ ہے کہ انہوں دے اتے میں ایسے نااہل لوگ مسلط کر دینا حاکم بنا دینا کہ جڑے ظلم زیادتی جبر انہیں انتہا کر کے لوگوں کو ظلم کی چکی دے اندر پیہ دے دیں. تیجا میری ناراضگی دا اظہار یہ ہے کہ انہوں دے بخیل لوگ بخیل قسم کے لوگ انہوں کو میں مال دے دے دا وہ صدقہ و خیرات نہیں کرے دے لوگوں دے نال کوئی معاونت یا تعاون نہیں کرے دے. فرمایا یہ ترے چیزاں ہیں میری ناراضگی دے اظہار. استغفر اللہ. میری کوئی گل سمجھ آئی؟ پوچھنے والا کون ہے؟ ہلاؤ تے چاہ ایک تو اسٹیج اتنی اچھی بنائی ہے میرا تو کوئی واسطہ ذرا دور گھٹ بولا میں وہاں تو میں آخر بھی اٹھا تلے میں انہیں کروا تاکہ نہ نظام سارا خراب بڑے لوگ بڑیا کوئی صورت جن کی ایسیا صورت بنے دین والی گال ویندی رہے بس نمود و نمائش ہوتی ہے دکھاوا ہوندے. پوچھنے والا اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. دسن والی کی ذات ہے اللہ دی ذات. جب اللہ نے واضح واضح کھلے کھلے لفظوں کے اندر صاف لفظوں کے اندر ایک شے دس دیتی ہے سکوں دے کولو اجتناب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولو بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ لیکن نہیں سارا تعلق اللہ دے نال جڑن کی بجائے دنیا دے نال بن گئے. اسا دنیا دیا نظر جٹ ونجو دنیا دیا نظر وڈے لگو دنیا دیا نظر سونے لگو دنیا سگو واہ واہ کرے. ایک بزرگ لکھے ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے سہیلیاں سکھیاں وہ کو بٹا باٹن میں لیں گے دیا ہن اچھے کپڑے پا رہی ہن اچھا زیور پا رہی ہن سجا رہی ہن جلے کو کنوار دلہن بنا گیتے نے ایک آخر لگی بڑی چچ رہی ہیں بڑی سونی لگ رہی ہیں تو اللہ والی رومن لگ گئی. انہیں آخر خوشی کا مقام ہے روٹی پہ آخر لگی تہاڈیاں نظریں جچاں کوئی کمال نہیں ہے تہاڈیاں نظریں سونی لگا کوئی کمال نہیں ہے. دعا کرو جن واسطے بنائے ہوئے سجائے ہوئے میں اندیاں نظریں جچ بنا جتھا میں جا رہی ہوں جتھا میں میری بننا یہ اندیاں نظریں جچ گئی وہ کو پسند آ گئی تو ولتے ہے میری کامیابی. جی اندیاں نظریں نہ جچی تو فرمایا تہاڈیاں نظریں جچن دے نال نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی شے ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اسادیاں دنیا والیاں دی نظریں جچو فرمایا کیا کامیابی ہے؟ کامیابی تو یہ ہے جو اساں مالک دیا نظریں جچ ونجو ان کو پسند آ ونجو ان کو سونے لگو
جی ساری شکل، ساری صورت، سارے عادات، سارے اطوار، سارے اخلاق، سارے کردار، ساری معاشرت، سارا رہن سہن، سارا لین دین، سارے معاملات ایسے ہون جو خدا کو پسند آون، وہ محبوب محمد مصطفیٰ کو پسند آون. دانتے ہیں ایسا کامیاب جو سارے معاملات، سارے عادات و اطوار، سارے کردار، ساری گفتگو، سارے اخلاق اللہ کے ان رسول کو پسند نہیں ہیں، بل ساری کامیابی اللہ سے چاہ. جی نماز والا تحفہ میرے آقا کو کتوں ملے؟ بولو تو صحیح، کتوں ملے؟ عرش معلیٰ تو کتوں ملے؟ عرش معلیٰ تو. کیوں؟ فرمایا جلے نماز پڑھے یہ زمین تو اٹھی لگے، نماز پڑھے یہ عرش کو چلا بنے، ایدہ دماغ، ایدہ ذہن، ایدہ دل وہ عرش والے نال مل بنے، جڑ بنے. فرمایا تاں تے ہی نہیں نماز. اگر نہیں جڑیا نماز حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم دس سال حضور کی خدمت کے اندر رہے، باغ کھجوروں کا نہیں کھڑے، نوکر آئے، خادم آئے، انسو جی خواب باغ سکدا پئی، کھجور کا باغ خشک ہو گئے، پھل بھی نہیں پیا لگتا. کیوں؟ پانی نہیں ہے، ڈیوزل کوئی نہیں، کھو بھی کوئی نہیں، اور ذریعہ فقط بارش ابر رحمت وہ ہو گیا تو باغ کو پھل پھول لگتے نہیں ہے، باغ سکدا پہ پریشانی ہے، کچھ کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مصلی منگوائے، 2 رکعت نماز نفل نیت کی تھی نہیں، اللہ اکبر آ کے قیام کے اندر رکوع سجدہ التحیات سلام پھیرنے نوکر کو پوچھنے کچھ ہو آدھے نہیں کچھ نہیں ہویا، ول اللہ اکبر آ کے 2 رکعت نماز نفل نیت رب دے کول مگدے ٹائم ول سلام پھیرنے کچھ ہو آدھے کچھ بھی نہیں ہویا، ول 2 رکعت نماز نفل نیت اور نماز پڑھی نہیں، نماز پڑھن کے بعد سلام پھیرنے غلام کو بھی پوچھ دیں ہاں کچھ بڑھو یا نہیں بڑھیا، اجل اتنے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جتنا سارا باغ ہے میں دیکھ رہی ہوں کالی گھٹا ٹوٹ بادل بھی جھڑیے. فرمایا ورنہ غلام گئے واپس آ کے خبر دیتی ہے کہ جتنا تک تھوڑا باغ ہے وہ مقام تک رحمت بھی بدلی ویسنی کھڑی ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. فرمایا دائیں بائیں پانی نہیں ہے اس باغ دیتے اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہے، بارش نصیب کھڑی ہے. یعنی یہ تعلیم امت ہے کہ منگنا ہو رب کو منگنا ہو مالک کو، دائیں بائیں نہ بنو، سجے کھٹے نہ بنو. اللہ کا ولی ابراہیم نخعی جا رہی ہے اور دراز گوش
کشتے سوار اپنے گدے تے کھوتے تے سوار سامان بھی لگیا ہوئے اللہ کے رستے میں پائی نے قافلے دے نال چل رہی ہے گدھا جا کے تھبا لگ دے ڈھونڈے ختم ہو گے مر گئے ساتھی آدم سامان ساکو ڈھونڈے اے سامان ایسے تو بیٹھے ہے اللہ والا کھل لگا نہیں تسے چلو میں پوچھوں آگا کیا ساتھی اگا چلے اللہ والے مسلح بھی چھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رب حضور وہ دے بیٹھن منگتے بیٹھن اللہ تیرے رستے دا مسافر تیرے دین دی خاطر چل لیا تیرے دین دے رستے دے اندر چل لیا اللہ سامان میرا بیا کوئی چمڑ والا نہیں ان سواری کے بغیر میرا گزارا نہیں اللہ یحیی و یمیت زندہ کرن والا بھی تو مارن والا بھی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت بھی تیری کرنا مدد بھی تیرے کول منگا اللہ مہربانی کر میری ہی سواری کو زندگی دے چا تو ہی مارن تے جینا من والا ہے دس رو کے رب کو منگل دے بعد دعا ختم کی چھڑی اٹھائیے یہ مردہ گدھے کو کھوتے کو ماریے اے ماری نے تو اٹھی بیٹھے سامان لگ کے اللہ والا ٹر پے سبحان اللہ یہ ہے نماز یہ کیا ہے جی نماز اللہ دا قرآن آنے کہ اقیم الصلاۃ لذکری اقیم الصلاۃ لذکری نماز کو قائم کرو میری یاد دے نال کیا مانا فرمایا جب نماز ادا کرو دل کے اندر میں میری ذات میری مذات ماں سوا دیا کچھ نہ ہوئے علماء نے لکھے ایک نمازی ہے کڑھائی پڑھی کڑھائی نہ پڑھی کڑھائی پڑ گدی کڑھائی نہ پڑ گدی فرمائے جہنمی ہے یہ کیا ہے جہنمی ہے ایک نمازی نماز سے پڑھ دے لیکن نماز کے اندر سستی کریں گے دیر کریں گے وقت ہو گئے اگر کوئی نہیں اگر مارن کو گھاٹا گننا اگر ٹوکا تو گھننا اگر تھوڑی پھوسی نہیں گننا ہمیں بڑا وقت پہ دیا بڑا ٹائم پہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے تو پہلے جب لال سرخ تھی گے پیلا تھی گے وہ لے آؤں گے بیٹھوں گے مرے گا سجدہ کرے گا اور جاری ہے اللہ کا قرآن آ دے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون نعرہ تکبیر شان رسالت وادی ویل کے اندر سٹیالے سی انہیں نمازیاں کو نماز پڑھتے لیکن جہنم دی ایسی وادی دے اندر وہ سن جن کو بڑی ساری جہنم دن 70 مرتبہ پناہ منگی ہے بے نمازی نہیں لیکن ان کون نمازی فویل لل یہ بزرگ ناراض سے اب نے تو میرے واز نہ توجہ ہے آیات قرآن پوتھی نہیں قصہ کہانی نہیں فویل للمصلین
قرآن دے وادی ویل دے اندر سچا ویسی انہاں نماز ہی نہ کو نماز پڑھ دیں نماز لیکن نماز پڑھن دے اندر کیا کریں الذین هم عن صلاتهم ساہون ساہون سستی کریں دن کم مقدم نماز مؤخر کم اگو نماز پچھو پرواہ نہیں بے پرواہی دی نماز بھائیو نمازین جڑے کے مہجور اذان ہوئیے ہر شے چھوڑ لیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دل دماغ کے اندر رب کی بڑائی آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سب تو وڈے اللہ دا ساڈے سب تو وڈے اللہ دا بلاوا ہے ہن بڑائی دل کے اندر آئی ہے سب سے چھوڑ دیتی ہے کاروبار چھوڑ دیتے آرام کے بستر چھوڑ دیتے گرم بستر چھوڑ دیتے ایئر کنڈیشن والا کمرہ چھوڑ دیتے دکانداری چھوڑ دیتی ہے تجارت چھوڑ دیتی ہے پیارا بیٹا گود کے اندر آئی چھوڑ دیتے بیوی پہلو کے اندر آئی چھوڑ دیتی ہے ہر شے چھوڑ دیتی ہے ایک بات آخیا گئے مہجورین یعنی نماز واسطے ہر شے کو چھوڑن والے سبحان اللہ دکان کھلی ہے شٹر سٹ دیتے کیوں اللہ اکبر کہ اون وڈے دا سڈ آ گئے اون وڈے دا کیا آ گئے سد آ گئے بلاوا آ گئے ہوں سد تے لگنے وہ بلاوے تے لگنے میرے دوست میرے بزرگ اللہ پاک فرماتا جب ایسی صورت دے اندر میرے بہو تے آنے میرے دروازے دے آتے فرمایا اے اجل 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 الحمدللہ رب العالمین میں ادھر گفتگو شروع کر دینا کلام شروع کر دینا گویا اے نماز دنال نماز دنال میں اللہ نال گفتگو کریں گے نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ مذہب اہل سنت والجماعت علماء اہل سنت والجماعت نعرہ تکبیر اللہ فرمائے دے میرے نال کیا کریں دے کلام کریں دے میرے نال کیا کریں دے اے جہاں نمازی جڑا نماز واسطے ہر شے کو چھوڑی آئے اللہ فرمائے دے میرے نال کیا پیا کریں دے زور نہ بولو کلام رب نال گفتگو ہوگی فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ فرمائے حمدنی ربی یہ بندے نے میری حمد بیان کی تھی میری تعریفاں کی تھی میری تعریفاں کی تھی الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللہ فرمائے مجدنی ربی یہ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی تھی میری بزرگی بیان کی تھی میری بڑائی بیان کی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرمائے میرے بندے تے میرے درمیان معاملہ ہے میرا معاملہ ہے تے میرے بندے دا معاملہ ہے کہ عبادت میری کر رہی ہے مدد میرے کول مانگ رہی ہے امداد میرے کول مانگ رہی ہے گویا کہ نمازی بندہ اللہ دے نال ہم کلام تھندا پائے ہم کلام تھندا پائے وہ نال گفتگو پورا کرے
نہیں ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں سبھی نماز ہوں گی کہ کھڑے تے قیام دے اندر خیال گھر دے اندر کھڑے رکوع دے اندر خیال دکان دے اندر پے سجدے دے اندر خیال ملازمت دے نہ پے خیال گھر والیوں دے نہ پے ذہن کی تھئیے دماغ کی تھئیے دل کی تھئیے سوچ کی تھئیے ایسی نماز اللہ پاک فرمے بولے اے بندہ ایسی نماز دینے کو کوئی ضرورت نہیں ہے فرمایا خرقے دے اندر لپیٹ کے اس بندے دے منہ دے تے ماری دیے یہ ساری نماز ایسی اللہ تے چاہ جا رہا ہے بحرین دا سفر کرنے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تابعین یعنی یہ آنکھوں اللہ دے ولی ہے نبی بھی نہیں صحابی بھی بولو نہیں ہے صحابی بھی نہیں ہے صحابہ کو دیکھنے والا تابعی ہے اللہ دا ولی ہے بحرین دا سمندر درمیانی چے اگھا ونجنا چاہنا لشکر نال کیا کروں کشتیاں دا انتظام نہیں جے انتظام کروں دشمن کو پتہ لگے سی بھجوے سی یا کمک منگوا گن سی سائڈ تے ہوئے ان پاسے تے 2 رکعت نماز نفل پڑھی نے نماز نفل پڑھن دے بعد لشکر والیوں کو آنکھیں نے گھوڑے اٹھ ان دریا سٹو علماء نے لکھے وہ دریا یہ وہمن والا نہ ہا بلکہ وہ بلندی کو جھکائی دی طرف جنہیں سارے کو ایک پہاڑاں چوں نئے دا پانی آنا یہ سمجھتے ہو نا نئے دا پانی بلندی کو پستی کی طرف اونچائی کو جھکائی کی طرف یہ آون والا پانی پانی کو کراس کرنے اتنی تیزی ہو دیے تو سدے دیو ایک کھڑ بزدہاری ہماری لڑ گئی ہے وہ کہاں تک بنی ہوئی جی لڑ گئی ہے کیوں تیز پانی ہا لیکن اللہ والے جب 2 رکعتاں پڑھ گئی تھے لشکر والیوں کو آ دے گھوڑے سٹو اٹھ سٹو کوئی نقصان تھی سی ذمہ داری میری ہے ذمہ داری میری ہے ساتھیاں آنکھیں امیر لشکر 2 رکعتاں پڑھ گئی تھی چلو سچے نے ایک ساتھی نے لوٹا جان بوجھ کے سٹ چھوڑے دریا دے اندر سٹ چھوڑے جیلے پہنچے کوئی نقصان آخر لگا میرا ایک لوٹا آخر لگے آؤ جلو واپس چلوں او بھائی اتنا تو کئی چیزاں لڑدیاں لے دیا ہن پلا لڑدیاں لے دیا ہن اتنا ایک لوٹا لیکن جیلے واپس ہیں دریا میں پہلے کڑھ کے کنارے دے اوپر رکھ چھوڑے پہلے کٹ کے کنارے سے رکھ چھوڑے ساری اندر نماز نہیں ہے ہمیں تشریف لائے میں آخری گل کرا دوسرے نمبر پہ سارے گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہے قرآن کو ایسا سمجھتے نہیں ہے کہ قرآن ادا کیا جائے آیا کس واسطے سارے گھر کے اندر اور اتنی اچھی مقام تے پائے جتنا ہاتھ بھی نہیں دینا ہاتھ بننے تے چاہ کے پڑھو میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ بھی وقت آئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منے دیتے نہیں ہیں ایمان کے نہیں جھلائے لیکن میرے آقا کعبہ بیت اللہ دے اندر کھڑے نہیں تھے کعبہ بیت اللہ دے اندر کھڑے رات کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر آج کے نماز شروع کی تھی فاتحہ پڑھیے اگلی سورت پڑھ گئے کہ الحاقۃ بالحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كالمثل الجواد بالقارعة
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اس سن کے گھر عمر بن الخطاب آخر لگے واہ واللہ کیسی شاعری ہے، کیسی شاعری ہے، کیسی شاعری ہے. حب حضور پردن فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. سبحان اللہ. عمر کے دل لے چاہے آخر لگا یہ تو کوئی جادوگر ہے، یہ تو کوئی کاہن ہے. میں تو دل سوچا ہوں کہ یہ شاعر زبان وال من بولیا سنیا بھی کوئی نہیں. اگو آپ آدھا پاؤ کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کوئی جادوگر ہے سیگو پر دل. وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. فرمایا کاہن بھی نہیں ہے، جادوگر بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے. کیسا کلام ہے؟ فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین. فرمایا یہ رب دا نازل شدہ کلام. سارے کول کہ محبوبہ دا خط آوے میسج چلے ودن، کہ محبوبہ دا میسج آوے کتنے غور نال پڑھتے ہیں، کتنے دھیان نال پڑھتے ہیں، کتنی توجہ دے کے پڑھتے ہیں، لک لک کے پڑھتے ہیں. بھائی میں دادا بیٹا میں سادی تقریر کرنی ہے، لک لک کے پڑھتے ہیں، توجہ نال پڑھتے ہیں. محبوبہ دا خط آئے، محبوبہ دا پیغام آئے کہ اللہ دا کلام ہے. انہوں کبھی توجہ کی تھی؟ کبھی انہوں دھیان کی تھی؟ کبھی انہیں بارے سوچی یہ کہنا کلام ہے؟ بولو اللہ دا کلام. کرے خیال، کرے سوچ نہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دو چیزاں جڑی میں بیان کی تھی، اللہ دی نماز، اللہ دا قرآن. جب تھوڑے گھروں دے اندر ہے برکت ہے کہ کہنا اللہ ہوتے چاہ برکت ہے یا کوئی ہے؟ پتھ دانے دی جیندی تھی وے ہاں لوگ مبارک دے منانے ہم کہنا ہیں. یہ نوجوان تو نہیں سمجھتے بھی پتھ کیڑی شے. لوگ پتہ ہے پتھ کتنے دانے ہوتے 40 من دانا تھی ویا لوگ مبارک دے منانے ہیں. خیر بڑی برکت 100 من تھی وے کو پتہ لگ 500 من دی ڈیری کو پتہ لگ بولو نہیں. آگے کشف ہو ہے دا مقام ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن والی دولت گھر چ نہیں ہے، نماز والی دولت گھر چ. اہتمام کرے سو نماز. جی بھائی جتنا مجمع بیٹھے ہو اللہ کو گواہ کر کے آخو اللہ نال وعدہ میرے نال نہیں. کوئی ہاتھ اٹھے نا بقایا نہیں متن پکا گال تھی ہوئی. ہاں بھائی بس تقریر ختم ہے. بھائی مسئلہ پوچھے قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی دا جانور جڑا ہے نا جڑا ہے باکرا سال دا پورا ہوئے ایک دیوار بھی گھٹ نہ ہوئے. ایک دیوار بھی گھٹ ہو سی قربانی
نہ تھی جڑا ہے بھیڑا 6 مہینے آلا 7 مہینے آلا سال آلے میں چھوڑ دو ترلدا ملدا نظر آوے میں نہیں 6 مہینے آلا بس تو آنکھ مول سے آخری 6 مہینے آلا اتنا پلیا پوسیا ہوا ہوئے کہ سال آلے چھوڑو ترلدا ملدا نظر آوے گھٹ نظر نہ آوے ان کی قربانی تھی سکتی جڑا ہے گاوا مانجھا 2 سال کتنے 2 سال عموماً اسدندا آختے ہیں ٹھیک ہے ہوں مار کا کئی نعوذ باللہ دن تروڑ کے گدی ودران وپاری گھر دا اگر ہے اور میرے کو پچھلے سال میرے گھر دے ریوڑی چ 2 بکرے ہیں لیکن قربانی دے 8 ڈیوارا بعد پیدا تھا اج میرے کو بندے آئے میں کہ نہیں بھائی انہوں کی قربانی نہیں تھی سکتی میں کہ وڈے سارے یہ جڑے چھتر ہیں میں کہ میرے گھر اتھا ہی ہے جمن میرے کو پتا ہے 8 ڈیوارا بعد جمن سال چو 8 ڈیوارا گھٹ قربانی جائز کوئی نہیں لیکن اگر گھر دا ہے بکرا تے پتا ہے پورا کہ سال گزر گئے اگرچہ دند بھی نہیں ٹوٹیا وت بھی ان کی قربانی جائز ہے کیونکہ تو کو پتا ہے کہ یہ گھر جمے اتھا ہے وپار دا نہیں تے سال پورا کیتی کھڑے دند ٹوٹن کوئی شرط کوئی نہیں مانجھا گاوا یہ 2 سال دا ہو ہاں 2.5 سال 2.5 سال دا ٹھیک ہے ان کی قربانی کرو یہ عمر دا مسئلہ ہے بس میرے عزیز کو مختصر جی نات سنے دے ذرا دل کرے دیں کچھ خدمت کر لی 2 مصرے پڑھ سی زیادہ نہیں ٹائم تھوڑا ہے تو حضرات بھی جہد کرے سو یہ بھی محنت درود پاک پڑھی محبت نال باواز بلند مسلمان قرآن دینے قرآن دا صدیق آیا بہارا سبحان اللہ مسلمان قرآن دینے مسلمان قرآن دینے قرآن دا صدیق آیا بہارا کلام خدا نو جنا سین لایا کلام خدا نو جنا سین لایا نبی نال رب نے لوایا مزارا مسلمان قرآن دینے آؤ قرآن دا صدیق آیا بہارا قرآن دے ہر سپارے تو صدقے قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہوا جے نازل او پیارے تو صدقے ہوا جے نازل او پیارے تو صدقے اس وچ ڈسیلن منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دا صدقہ آیا بہارا اسے کی تو حضرت نے تکلیف بچایا اسے کی تو مکے تجھے کہاں لڑایا اسے کی تو مکے تجھے کہاں لڑایا او طائف شہر وچ حبیب خدا دے لہو نال رنگین ہویا دیوارا
مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دا صدقہ آیا بہارا اسے دین حمزہ دیتی جان پیاری چاشا دین بچڑے دیتے وار واری چاشا دین بچڑے دیتے وار واری خبید دے نیاسر نوازت بدن تے دیتے دیتے تن چڑ کے پتھراں گمارا میں سلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دا صدقہ آیا بہارا تمہارے سامنے خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد رمضان نعمانی صاحب خطاب فرمائیں ذرا بلند آواز میں نعرہ سنو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر الحمد